السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست.tk دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو آپ کی ٹائم کے لیے. بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری ڈسکشن کریں گے، لیکن آغاز اس وقت اڈیالہ کے باہر قافلے بھی پہنچ رہے ہیں. آج بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن علیمہ خان نے واضح کر دیا ہے کہ آج اگر کوئی واٹر کینن یا گرفتاریاں کی گئی تو ہم گلیوں میں گھس جائیں گے، لیکن دھرنا تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ملاقات نہیں ہو جاتی. جی بالکل. آج صورتحال تھوڑی سی اگریسو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی، کیونکہ کچھ ایسی اطلاعات آ رہی تھیں، ایسی خبریں ان کو موصول ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب جو لاسٹ ٹائم گئے تھے تو اس وقت بھی آخری ملاقات جو چند منٹ کی تھی اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور پھر قید تنہائی میں رکھنا، اور پھر اس دوران مستقل بنیادوں پہ اور پھر دھمکی امیز گفتگو، خاص طور پہ وہ گفتگو راولپنڈی سے بھی ہوئی، اور وہ گفتگو جو نون لیگ کے وزراء ہیں ان کی طرف سے بھی. جب اس طرح کی دھمکی امیز گفتگو ہوگی اور ان کو ٹھکانے لگانے کی باتیں کی جائیں گی، اور پھر یہ کہ جنرل فیض حمید کی ایک ایپیسوڈ آئی، اس کے ساتھ پھر ان کو انٹر لنک کرنے کی کوشش، تو جس کی وجہ سے ان کی فیملی کو کچھ اور اطلاعات بھی موصول ہوئیں میری اطلاع کے مطابق، کہ جس کے بعد انہوں نے جارحانہ طریقہ اختیار کیا، اور خاص طور پہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے، ان کی والدہ جمامہ خان نے، اور انہوں نے بھی اپروچ کیا، اور ڈائسپورا جو پاکستان تحریک انصاف کا بیرون ملک ہے انہوں نے بھی اس سلسلے میں ایکٹیو رول ادا کیا، جس کی وجہ سے اب یہ پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. کیونکہ ادروائز اگر یہ پریشر ڈیولپ نہیں کریں گے اور ان کی فیملی یا ان کی جماعت آرام سے بیٹھ جائے گی، تو پھر ان کا طویل دورانیے کا ایک کھیل ہے جو کہ یہ شروع کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 5 سال کی خاص طور پہ ایکسٹینشن ہوئی ہے اور اگلا جو ٹینیور ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے کچھ معاہدات ہیں، کچھ یقین دہانیاں ہیں، جس کی وجہ سے فوری طور پہ جو پہلا مطالبہ تھا آل شریف کا وہ پورا کر دیا گیا، اور جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی گئی. اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کا. اس لیے ان کی فیملی جو ہے ان کو اس بات کا ادراک ہے، اور وہ جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. صابر صاحب، کچھ اور اطلاعات جو فیملی کو موصول ہوئی، آپ نے ذکر کیا، یہ تھوڑا الیبوریٹ کریں، کس قسم کی اطلاعات؟ یہ اطلاعات ہیں جی کہ خاص طور پہ جو ایک نوٹیفیکیشن روکا گیا تھا 7 دن کے لیے، اس نوٹیفیکیشن کے روکنے کے دوران جو تنازعہ تھا آل شریف کا یا نواز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل کا، وہ تنازعہ یہی تھا کہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہیں پہلی اپوائنٹمنٹ کے وقت نومبر 2022 میں، وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی. اور جو ہی فروری 2024 کا الیکشن ہوا تو مارچ 2023 میں مریم صاحبہ نے ایک باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں مطالبہ کیا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد فیض حمید صاحب کو گرفتار تو انہوں نے کروا دیا، ذاتی عمرہ کی خواہش پہ ہو گئے، لیکن ان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ ان کو ٹرائل کیا جاتا یا سزا سنائی جاتی. اب یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے یہ پہنچ گئی نومبر 2025 تک، اور پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم بھی ہو گئی، اور نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. عدلیہ والا پورشن فوری عمل درآمد ہو گیا، اور جو فیلڈ مارشل سے متعلق تھا اس کو روک لیا گیا. پھر یہ ڈیمانڈ آئی، اور پھر نواز شریف صاحب نے 26 نومبر کو باقاعدہ طور پہ ایک دھمکی دی کہ عمران خان اکیلا نہیں مجرم بلکہ باقی سارے بھی مجرم ہیں، ان سب کو بھی سزا سنائی جائے. پھر ان کے سینیٹر ہیں ناصر بٹ صاحب، وہ آتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ان تمام ججز کو کہتے ہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، عبرت کا نشانہ بنایا، جنہوں نے پاناما میں نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی تھی. اب ان کی ڈیمانڈز بڑھتی گئیں، اور پھر بالآخر جو بیک ڈور چینل پہ ان کے رابطے ہوئے نوٹیفیکیشن روکنے کے دوران، پھر انہوں نے کہا کہ جی فیض حمید کا معاملہ تو فوری طور پہ کیا جائے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہیں. اور اس کے بعد جو ہی یہ آئی ہے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے 5 دسمبر کو، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی مہینے جنرل فیض کو سزا سنا دی جائے گی، اور پھر ویسا ہی ہوا. ٹھیک 6 دن کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی.
تو یہ جو پیچھے چل رہی ہے گیو اینڈ ٹیک اور ایک ہاتھ لے اور دوسرے ہاتھ دے, میں آپ کو اپوائنٹ کروں گا, آپ ہماری اقتدار کو دوام بخشیں گے, میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا, آپ ہمارے مطالبات پورے کریں گے, یہ جو پیچھے چل رہی ہے گفتگو, یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی فیملی تک بھی پہنچی اور پارٹی کے لوگوں تک بھی پہنچی, اور صرف ایک پلیئر تو ہے نہیں, بہت سارے پلیئرز ہیں جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور جب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو پھر اکارڈنگلی وہی ہوا, عمران خان پہ قید تنہائی کر دی گئی, سخت پابندیاں, بشرا بھی پابندیاں, اور باقی رہنماؤں پہ بھی جو قید ہیں ان کے بھی پابندیاں, ان کی درخواستیں نہیں سنی جا رہی, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ کہیں بھی. تو اس لیے یہ اطلاعات ان تک پہنچی تھیں, اور قاسم خان, سلیمان خان اور پھر جمائمہ, انہوں نے پھر رابطے کیے, اور انٹرنیشنل میڈیا پھر اس میں آتا ہے, انوالو ہوتا ہے, اور وہاں پہ اپیرنس ہوتی ہیں, کیونکہ پاکستان پہ تو مکمل سینسرشپ ہے. وہاں سے جب پھر یو این سے جو سٹیٹمنٹ آ گئی, جب یو این سے سٹیٹمنٹ آئی تو یہ انڈر پریشر ہوئے, اور اسی پریشر کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی ان کو تصویر ریلیز کرنا پڑی, لیک کرنا پڑی. اچھا, اس پریشر کے سلسلے میں آپ کو لگ رہا ہے تصویر سامنے آئی ہے جو گرمیوں کی تصویر ہے؟ جی بالکل, وہ تصویر اسی لیے انہوں نے لیک کی ہے کہ بتایا جا سکے, ایک میسج کنوے کیا جا سکے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں. اور اب اس کی ریزن یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ٹیلی گراف کی سٹوری ہے, وہ اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے اور ان کی زندگی خطرے میں ہے, پھر امریکی میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کی, پھر الجزیرہ کی رپورٹ آ گئی, یہ پھر یو این کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا خاص طور پہ, اس کے بعد ظاہر ہے اب ہم اتنے, آپ بھی ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں, اب یو این کے طرف سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ آئے گا تو وہ از خود تو نہیں دے گا, اس کا مطلب ہے کہ مغربی ملک اور انسانی حقوق کی تنظیمیں, ان کا پریشر ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ عمران خان کو ایک اور بیانیہ پچھلے دنوں بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دراصل عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ انٹرنیشنل جو ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ چاہتی ہے کہ عمران خان اندر رہے, اور یہ سارا ملبہ انہی پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. تو اس لیے کوئی بھی یہ اتنا خطرناک الزام اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تصویر اس لیے لیک کی گئی کہ بتایا جا سکے کہ نہیں جناب, عمران خان جو ہیں وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور فٹ ہیں. اور اب وہ جب تصویر آ گئی تو اب جب تصدیق بھی کر دی علیمہ خان صاحبہ نے, یہ تصویر ٹھیک ہے, کیونکہ جو ڈریسز گئے ہیں, جو ٹراؤزر ہے, جو ٹی شرٹ ہے, جو جاگر ہیں, وہ سارے انہی کی فیملی نے پہنچائے ہیں. تو اے آئی سے یہ تصویر بن نہیں سکتی, اور اس لیے یہ تصویر لیک کی گئی. تو اب اس سے بھی شاید یہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے, اس تصویر کا اپوزٹ ان کے جو ہیں فالوورز ہیں عمران خان کے, انہوں نے اس سے بوسٹ پکڑا ہے کہ جی بندہ تو ہمارا فٹ ہے, اور اس طرح سے جیسے یہ کہتے ہیں, تو لیکن وہ ہے گرمیوں کی. یہ بھی ایک چل رہا ہے سلسلہ. عامر صاحب, دس از ون آف دی ریزنس کہ وہ جو شفٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی, سکھر, مچ جیل, اور شفٹ کر دیا جائے گا پھر اٹک کے, یہ اسی وجہ سے اب یہ پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے. جی بالکل, یہ دیکھیں نا, جب اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں اور دھمکی امیز گفتگو کہ جی ہم مچ جیل میں بھیج دیں گے, ہم ایسی جگہ بھیج دیں گے جہاں پہ کوئی مل ہی نہیں سکے گا, تو اٹ مینس کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ اپنے وہ جب ان کے حواس باختہ ہوتے ہیں تو یہ از خود اپنا جو خوب سے باتیں ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے ان کا. تو جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں اور اس کے بعد پھر یہ ایک اور مسئلہ از خود کلیئر ہو گیا کہ یہ ان کے ارادے خطرناک ہیں, کیونکہ یہ افتخار چودھری صاحب جب تھے اس وقت بھی ان کو سی ڈی ہاؤس میں رکھا ہوا تھا, اس وقت بھی یہ خبریں آتی تھیں کہ جب وہاں پہ پریشر بڑھتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ ہم ان کو بلوچستان منتقل کر دیں گے. پھر وکلا آتے تھے اور پریشر ڈالتے تھے, پھر وہ رک جاتا تھا. تو یہ عمران خان کو بھی اسی طریقے سے یہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ منظر سے ان کو ہٹا دیا جائے تو یہ معاملہ دب جائے گا, لیکن ایسا ہے ہونا نہیں ہے. سر, تو یہ تمام جو سچویشن, جو کانٹیکسٹ آپ نے بیان کیا, اس تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ آج ملاقات بھی ہونے دے دی جائے گی یو این اسپیشل رپورٹر کی, ایک جو پوری ایک خبر, پھر انٹرنیشنل پیپرز میں جو آرٹیکلز اور جو آپ بتا رہے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے آج ملاقات ہونے دے دی جائے گی, کیونکہ وہاں حالات سے نہیں لگ رہا ایسا؟ لگتا نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جائے گی, کیونکہ
وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جب تک ان کو فل پریشر نہ آئے, جب تک ان کو بلا کے بات نہ کی جائے, تب تک میرا خیال ہے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں. اور اس وقت کیونکہ لڑائی پیک پہ پہنچی ہوئی ہے اور عمران خان ایک طرف ہیں, اور صرف آپ عمران خان اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہیں, اور وکلا بھی ہلکی پھلکی موسیقی انہوں نے بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو معاملہ اب صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ اگلا بھی ہے, اس سے آگے اب پیپلز پارٹی کی طرف بھی انہوں نے رخ کرنا ہے, کیونکہ جو ایکسٹینشن کا ایگریمنٹ ہے 5 سال ایکسٹینشن, یہ کوئی معمولی نہیں ہے, یہ غیر معمولی ہے. اور اس کا بنیادی معاہدہ یہی ہے کہ آپ نے مریم صاحبہ کی راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور کرنی ہیں, اور مریم صاحبہ نے پرائم منسٹر بننا ہے, اس لیے آپ نے وہ تمام ہرڈلز دور کریں. اور سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے. اور پھر انہوں نے پچھلے دنوں ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی اڈیالہ جیل بنے گی, ایک پی ٹی آئی فلاں بنے گی. پھر ایک اور بیانیہ بنایا کہ الطاف حسین کی طرح پی ٹی آئی کو چاہیے کہ الطاف حسین کی طرح جی چھوڑ دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز خود نواز شریف کو الطاف حسین بنا کے اس سے کنارہ کش ہو چکی ہے. ایم کیو ایم جو ہے اس نے بھی الطاف حسین کو فارغ کر دیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی الطاف حسین کی طرح نواز شریف کی طرح پی ٹی آئی چھوڑ دے. اس میں ان کو 1% بھی کامیابی نہیں ہو رہی. سہیل افریدی صاحب آئے, ان کو کہا گیا کہ ان کو ہم آنے نہیں دیں گے. باقاعدہ طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کو پشاور میں جا کے یہ باور کرانا پڑا, دھمکی دینی پڑی کہ ہم ان کو قبول نہیں کریں گے, لیکن وہ نہیں روک سکے. ایک بھی سنگل ایم پی ابھی نہیں توڑ سکے. تو جب اس حالت تک آ گئی, اب غیر سرکاری ترجمان ہیں ان کے پاس, غیر سرکاری ترجمان آتے ہیں صبح دوپہر شام, وہ دھمکیاں دیتے ہیں, ڈراتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. اب ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے, سخت نہیں ہے کہ وہ خود آ جائیں, کیونکہ جب خود آئیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل پریشر پھر آئے گا. جناب یہ تو خود ہی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ سرکاری ترجمان بولیں یا غیر سرکاری, بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ وہی راول پنڈی سے جنریٹ ہو رہی ہے ساری چیزیں, یا جاتی عمرہ سے ہو رہی ہیں. تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. صابر صاحب, ایک جانب نوجوان قیادت بڑا سخت زبان بھی استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں, لیکن دوسری جانب تھوڑا سے نپے تلے ایک ٹون بھی دکھائی دے رہی ہے. اور پھر ویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو محمود خان اچرزئی اور وہ جو الائنس ہے ان کی میٹنگز ہوں گی 20 سے 22 دسمبر کے درمیان, تو وہاں سے کوئی تاریخ نکل کر آئے گی مزاحمت کی, یا آپ کو لگتا ہے بیک ڈور کوئی اس وقت چھوٹی موٹی ونڈو نیگوسیشنز کی کھلی؟ یعنی آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا ہم اگلے 1-2 ہفتے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈکٹیٹر کبھی بھی ڈائلاگ سے نہیں جاتا, یہ طے شدہ حقیقت ہے. ڈکٹیٹر جیسے آتا ہے وہ ویسے ہی چلا جاتا ہے, اور یہ آنن فانن ہوتا ہے. ایک ہر چیز یعنی کہ فیول موجود ہے, اس وقت تیل موجود ہے, چنگاری کسی وقت بھی کہیں سے بھی بھڑک سکتی ہے, اور آنن فانن یہ سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت عمران خان اکیلا نہیں ہے, بلکہ اپوزیشن قوتیں, ان کے ساتھ وکلا, طلبہ, تاجر, کسان, اب وہ بھی ٹریڈ یونینز, کیونکہ ہر طرف تو تباہی تباہی ہے. اور پاکستان اس وقت پچھلے 20 ماہ سے, اس سے پچھلے چھوڑ دیں, وہ بھی کوئی پچھلے 20 ماہ سے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, 1000 ارب روپیہ فی مہینہ قرض لے کر یہ جعلی نظام چلایا جا رہا ہے. 20 مہینوں میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ لیا جا چکا ہے, ایک مہینے میں 1000 ارب. تو جب یہ سچویشن ہو, آپ کا کسان کسی بھی فصل میں اس کو کچھ ہر طرف تباہی, کسان گندم میں اس کو مارا گیا, کپاس میں مارا گیا, مونجی میں مارا گیا, سبزیوں کی قیمت اس کو نہیں مل رہی, یعنی کوئی چیز اس کو نہیں مل رہی, گنے میں اس کا ستیہ ناش کیا گیا. تو جب اس کو بھی کچھ نہیں مل رہا, تاجروں کو بھی کچھ نہیں مل رہا, ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے, سرمایہ کاری آپ کی آ نہیں رہی, سرمایہ باہر جا رہا ہے, تو پھر یہ جو جعلی نظام ہے یہ کب تک استثناء کے سہارے اس کو برقرار رکھا جائے گا؟ پاکستان بچانا ہے یا پھر اس ناجائز سرکار کو بچانا ہے جس نے میڈیا کو بھی بند کر کے رکھ دیا, عدلیہ کو بھی بند کر دیا, اور اس کے باوجود ان سے سنبھالی نہیں جا رہی چیزیں. تو یہ طاقت کے استعمال سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آج 16 دسمبر کے حوالے سے خاص طور پہ بات کروں گا کہ 16 دسمبر 54 سال پہلے جو اس وقت کے
फील्ड मार्शल ने जो कुछ किया था वही फील्ड मार्शल आज कर रहे हैं। उस वक्त भी सियासी जमातों को बैन किया था, उस वक्त भी नाअहलियां थी, उस वक्त एब्डो और परोडा काले कानून थे, इस वक्त 26वीं गैरानी तरमीम, 27वीं गैरानी तरमीम काले कानून है। उस वक्त भी मीडिया को बंद किया गया, आज भी मीडिया बंद है। उस वक्त भी अदलिया को बंद किया गया, आज भी अदलिया बंद है। तो उस वक्त भी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, आज भी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। उस वक्त भी अपोजिशन जेलों में थी, आज की अपोजिशन भी जेलों में है। उस वक्त भी फौजी ऑपरेशन हो रहा था, आज भी फौजी ऑपरेशन हो रहा है। उस वक्त भी माओ बहनों बेटियों को बेतौकीर किया जा रहा था, आज भी बेतौकीर किया जा रहा है। इसलिए इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि अकल के अंधे ऐसे हैं कि जाती इख्तियार, इख्तियार और ओहदे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली हमने सकूत ढाका से पर कुछ नहीं सीखा, इतनी ज्यादा मुमासलत जो आपने भी एक्सप्लेन की। बिल्कुल नहीं जी, क्या कहाँ सीखा है ये तो इबरत के निशान बन चुके हैं सारे के सारे, और लेकिन इनको अकल नहीं आ रही। ये ताहयात इस्तस्ना, अब ये कौन सा कानून है, कौन सी शरीयत है? वैसे हमें पिछले 3 साल से कुरान मजीद की आयात सुना के तर्जमे के साथ साथ बताते रहे, और जब वक्त आया तो ना इस्लामी शरीयत को देखा, ना इस्लामी कानून को देखा, ना इस्लामी फ़िक़ा को देखा, और ताहयात और तावफ़ात इस्तस्ना लेके एक साइड पे बैठ गए कि जनाब मैं तो पूरी कायनात से मुबर्रा हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ सकता, ना कोई कानून, ना कोई अदालत, ना कोई सिस्टम में मुझसे पूछेगा। मैं जुर्म करूं, मैं जो करूंगा वो सब कुछ ठीक है। तो ये कहाँ चलता है इस दुनिया में इस वक्त? ये इस्तिस्ना तो लग रहा है बाजवा साहब के पास भी है, क्योंकि बॉस वो थे सबऑर्डिनेट फैज हमीद, लेकिन किसी चीज में उनके खिलाफ क्लियर कट कहा जा रहा है कार्रवाई नहीं होगी। अंसार अब्बासी आए रोज आर्टिकल्स उनसे भी लिखवाए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि बॉस को नहीं पता और जो सबऑर्डिनेट है वो फाइल्स भी ले जाता है, सब कुछ हो जाता है? जनरल बाजवा आर्मी चीफ के 2 आंखें होती हैं, एक DGMI होता है और एक DGI होता है, और DGI के नीचे DGC होता है। ये 2 आंखें होती हैं। जनरल बाजवा की 2 आंखें थी, एक जनरल आसिम मुनीर थे और एक जनरल फैज हमीद थे, और इन दो को ही वो लेकर आए। नवंबर में जनरल बाजवा आर्मी चीफ बनते हैं और दिसंबर में वो जनरल आसिम मुनीर को DGMI के तौर पे ले आते हैं, और साथ ही जनरल फैज हमीद को DGC के तौर पे ले लेते हैं, और नवीद मुख्तार साहब DGI बन जाते हैं। नवीद मुख्तार साहब इस सारे अललों तल्लों से अलग रहते हैं। उनको इन्होंने लगा दिया, इंटरनेशनल साइट पे लगा दिया कि आप इंटरनेशनल चैप्टर को देखें। ये 2 सितारे थे, 2 ओपनर बैट्समैन थे जनरल बाजवा के, जनरल फैज हमीद और जनरल आसिम मुनीर। इन दोनों को लेके जनरल बाजवा आगे चलते रहे 6 साल। ना जनरल आसिम मुनीर को भी उन्होंने लुक आफ्टर किया, जनरल फैज को भी उन्होंने लुक आफ्टर किया। जनरल आसिम मुनीर को भी प्रमोट किया, जनरल फैज को भी प्रमोट किया। जनरल आसिम मुनीर को भी बेहतरीन पोस्टें दी, जनरल फैज हमीद को भी बेहतरीन पोस्टें दी, और इन दोनों से ही वो काम लेते रहे। पनामा के दौरान जो अकामा लेके आए वो जनरल आसिम मुनीर थे, और ये बात जनरल बाजवा साहब ने खुद बताई, और काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बतौर DGI जनरल आसिम मुनीर साहब ने तैयार किया और फाइल किया। ये सब कुछ होता रहा, और इस दौरान एक और बात, वो जो अभिनंदन वाला वाकया सुनाया, तो जब अभिनंदन को वापस किया गया उस वक्त DGISI जनरल आसिम मुनीर थे। फरवरी 2019 में, मई में वो लेके आए जनरल फैज को। तो इन लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? लड़ाई तब शुरू हुई जब जनरल फैज को, जनरल आसिम मुनीर को ISI के ओहदे से हटाकर जनरल फैज को जनरल बाजवा ने ISI का चीफ बनाया, और ये दोनों महबूबाएं थी जनरल बाजवा की, और यहां से इनकी लड़ाई शुरू होती है। और इन 3 जर्नैलों की लड़ाई ने, जनरल बाजवा, जनरल फैज और जनरल आसिम मुनीर, 3 जर्नैलों की लड़ाई ने, और 3 जर्नैलों की तरफ से आर्मी चीफ बनने की हवस ने पूरे का पूरा इदारा बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, सियासत को, मईशत को, वकालत को, अदालत को, तिजारत को, हर चीज को बर्बाद करके रख दिया इन 3 आदमियों ने कि हम बनेंगे आर्मी चीफ। नवंबर 2000 अप्रैल इनमें जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जो इख्तियार जो इलेक्शन ईयर था, आखिरी साल था इलेक्शन ईयर, उस वक्त जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तहरीक अदम एतमाद, जनरल बाजवा चाहते थे कि मैं एक्सटेंशन लूं, एक और एक्सटेंशन मिले, वो डील कर रहे थे।
आले शरीफ के साथ, जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी लाइन सीधी किए हुए थी, जनरल फैज हमीद साहब ऑलरेडी उस पैनल में शामिल थे कि इन तीनों की लड़ाई थी कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। अब ये तीनों की लड़ाई है, ना किसी सियासतदान का कसूर है, ना किसी मीडिया पर्सन का, ना किसी जज का, ये सारा कुछ बर्बाद। और ये कैसे हो सकता है कि एक मेजर जनरल जो है वो इतना टार्जन बन गया। एक मेजर जनरल, उसकी हैसियत क्या होती है आर्मी चीफ के सामने? जो कुछ होता है वो आर्मी चीफ के हुक्म से शुरू होता है, आर्मी चीफ के हुक्म पे खत्म होता है। तो जनरल बाजवा जो कहते थे वही जनरल आसिम मुनीर करते थे, वही जनरल फैज करते थे और वापस रिपोर्ट करते थे। इसलिए इस सारे मामले में जनरल बाजवा, जनरल फैज, जनरल नदीम अंजुम, जनरल आसिम मुनीर, ये इन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें। अगर उस वक्त का जनरल फैज जो है वो उस वक्त का जनरल फैज था जनरल फैज हमीद, आज का जनरल फैज जो है वो फैसल नसीर है, आज का जनरल फैज फिर आसिम मलिक साहब होंगे। तो इसलिए ये होता ये है कि हुक्म उधर से आ रहा है, डिसिप्लिन फोर्स है, और फंसाया जाता है बाद में किसी ना किसी मेजर जनरल को। अब ये एक ट्रेंड शुरू से चला आ रहा है कि जनरल पाशा, जनाब जनरल पाशा को पकड़ लें, जनरल रिजवान को पकड़ लें, जनरल जहीर को पकड़ लें, जनरल नवीद मुख्तार को पकड़ लें, जनरल फैज को पकड़ लें। और ये है कि वो DDISI ने ये कर दिया। वो DDISI तो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता जब तक कि आर्मी चीफ ने पॉलिसी देनी होती है, आर्मी चीफ ने ऑर्डर पास करना होता है। वो DGMI को भी करता है और DDISI को भी करता है। वो यही काम इस वक्त भी यही हो रहा है। इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है, तो क्या इस वक्त जो कुछ हो रहा है पिछले 3 सालों में, क्या ये जनरल फैसल नसीर खुद कर रहे हैं? क्या वो जनरल नदीम अंजुम ने खुद किया था? क्या जनरल आसिम मलिक खुद कर रहे हैं? नहीं, ये आर्मी चीफ से ऊपर से ऑर्डर आता है। वो जो ऑर्डर आता है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। लास्टली सर, सोहराब के हवाले से ऑब्वियसली सारी सिचुएशन आपको भी पता होगी, जो सियासत.pk के साथ हो रहा है, सोहराब के साथ हो रहा है। लेकिन ग्लैडली आज एक अच्छा एक एहतजाज हुआ कश्मीर के अंदर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो इमरान रियाज खान जैसे स्टेचर के सहाफी के लिए भी इतने लोग कभी नहीं निकले, जितने आज हम वहां से कुछ वीडियोस देख रहे हैं निकले। लेकिन क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन पे आप? देखिए, बात यह है कि सोहराब का कोई कसूर नहीं है, नौजवान हैं और वो अपना काम कर रहे थे, और मैंने कभी उनको बहुत ज़्यादा वो भी नहीं देखा कि उनमें प्रोफेशन से हट के ओवर एक्टिविज्म को पाया जाए। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि ये सुनने के लिए तैयार नहीं, ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त ये जो मौजूदा रजीम है। तो सोहराब बरकत, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, आपने उनको पकड़ लिया एक मुकदमे में, फिर दूसरे मुकदमे में, फिर तीसरे मुकदमे में, इस्लामाबाद से आप अगवा करते हैं, लाहौर में अदालत में आप पेश करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं पेश करते। तो आज ये अफसोसनाक पहलू है कि 16 दिसंबर सकूत ढाका, आपका आज़ाद कश्मीर जो है वो शटर डाउन आज हो रहा है। एक और मैसेज है जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, भारतीय सरकार मकबूजा कश्मीर में करती थी, वही काम आपने आज़ाद कश्मीर में शुरू कर दिया। तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रहा? हम पिछले 30 साल से, जब से मैं 35 साल से सहाफत में हूँ, ये हम एक ही गर्दान गले वो जो है गला पक गया ये बात करते करते, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे बात करते करते। लेकिन वही सब कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं अपने मुल्क में। तो मेरा ख्याल है कि सोहराब बरकत हैं, आगा सरवर हैं और राय गुलाम अली हैं, 3 जर्नलिस्ट इस वक्त भी जेल में हैं। तो उन सबको आज़ाद करना चाहिए, रिहा करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है ना, वो है हमारी मीडिया तंजीमों का, सहाफ़ती तंजीमों का, और वो बिल्कुल खामोश हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, और उनको बोलना चाहिए। और हमारे एंकर्स, मैं फिर कहूँगा कि एक काली पट्टी बांध कर प्रोग्राम करने में क्या हर्ज है? यानी कि गवर्नमेंट क्या कर लेगी? कितने एंकर्स को ऑफ एयर करेगी? और जो ऑफ एयर हुए हैं, क्या वो मर गए हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत भी है, एहतराम भी है। तो हमारे जो एंकर्स हैं 7 से लेकर 12 बजे तक तकरीबन 60-70 हैं, तो वो क्या काली पट्टी भी नहीं बांध सकते एक दिन के लिए? तो शहीद आशा शरीफ के कत्ल से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और आज सोहराब बरकत के जेल में होने से ये सिलसिला अभी तक जारी है। और उसकी वजह यह है कि हम ये कहते हैं कि भाई ये सोहराब बरकत है, हम तो ठीक है ना,
تو ہر روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو وہ کر دیتے ہیں, ٹھکانے لگا دیتے ہیں, اور سب باقی آرام سے بیٹھے ہیں. وہ ایک ہے نا گرگانے 12 دیدہ, وہ والی سچویشن ہے. تو ایک ایک کر کے سب فارغ ہو رہے ہیں اور ہم مزے لے رہے ہیں, اور یہی کام جوڈیشری میں ہو رہا ہے, یہی کام پولیٹیشین میں